بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کے اندر مدنی مسجد کو راتوں رات شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ باقی دیگر مساجد 50 مساجد کی لسٹ جاری کی ہے کہ ان کو بھی شہید کیا جائے گا۔ مسجد کے معاملے کو لے کر اسلام آباد کے حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں، سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور اس پر قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ نے بھی بڑی سخت الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی اور بڑا سخت موقف اختیار کیا، اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کی دوبارہ سنگ بنیاد رکھا جائے، اور حکومت اس مسجد کو تعمیر کر کے رہے۔ اور دیگر مساجد کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی مسجد کی ایک اینٹ گرا کر دکھائے تو مجھے فضل الرحمان نہ کہنا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ جب مساجد محفوظ نہیں ہے، دینی شائن محفوظ نہیں ہے، تو پھر یوم آزادی بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالغفور حیدری جو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے اندر اس بات کو دہرایا۔ انہوں نے بھی سخت موقف اختیار کیا کہ پاکستان کے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ نہیں ہے، ناموس رسالت کا تحفظ نہیں ہے، اسلامی شاعر کا تحفظ نہیں ہے، مساجد کا تحفظ نہیں ہے، جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دے کر ہجرت کر کے پاکستان حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم امن سے عبادت کر سکیں گے، مساجد ہوں گی، اور یہاں آزادی سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور پاکستان کی معیشت بھی نقصان کی طرف جا رہی ہے، اور ہر شخص یہاں پریشان ہے۔ تو اس معاملے میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی بڑی سخت الفاظ میں اس بات کو اٹھایا۔ تو مسجد کا معاملہ ابھی چل رہا ہے اور سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک شیعہ ذاکر ہے جواد نقوی، اس کا ایک متنازع بیان وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد یہ خمینی کے چاہنے والوں کا ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے یا کسی کو تکلیف ہے تو وہ اسلام آباد سے باہر، پنڈی سے باہر زمین خرید لے اور وہاں پر جا کر رہے۔ اسلام آباد اور پنڈی میں جو بھی رہے گا، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ خمینی کے نعرے لگائے گا، خمینی کو اپنا امام مانے گا۔ تو یہاں پر یہ جواد نقوی کا متنازع بیان بھی جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ بھی میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے۔ تو اس پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلامی ریاست ہے، اور پاکستان میں اہل سنت کی اکثریت ہے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کو پاکستان سے نکالے یا اسلام آباد پنڈی سے نکالے۔ کیا جہیز میں ان کو ملا تھا اسلام آباد پنڈی کہ وہاں پر خمینی کے نعرے لگیں گے، خمینی کے چاہنے والوں کا شہر ہوگا؟ تو مسجد کا جو معاملہ ہے ابھی چل رہا تھا، اتنے میں یہ متنازع بیان بھی آ گیا، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی سازش ہے کہ مساجد گرائے جائیں تاکہ یہاں مسلمانوں کی عبادت گاہیں نہ ہوں، اور یہاں پر اہل تشیع اور تشیع کی سوچ رکھنے والے لوگ آباد رہیں۔ تو یہ ایک سازش لگتی ہے مساجد کو گرانے میں، کوئی بیرونی ہاتھ ملوث لگتا ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ اتنے میں آج یہ ہمارے وہاں پر اہل سنت کے ایک ذمہ دار ہیں عمر شریف، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور اس طرح صورتحال سنگین در سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام آباد میں مسجد کے معاملے پر کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور حکومت تعمیر کرے گی۔ اس کے بعد کوئی ابھی تک کوئی عملی صورتحال وہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال حالات کشیدہ ہیں، سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ حکومت کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے، اور دیگر جو مساجد کی فہرست جاری کی ہے اس فہرست کو واپس لینا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہاں پاکستان میں مسلمان بستے ہیں، اسلام آباد پنڈی میں مسلمان بستے ہیں، اور انشاءاللہ ان مساجد کے آگے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر مسلمان کھڑے ہوں گے اور کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے گھر محفوظ نہیں رہے
تو پھر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور آئے روز عذاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی منیر میں، سوات میں، دیگر جگہوں پر، کبھی زلزلے. تو یہ انہی حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں. کبھی شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی تحفظ ختم نبوت کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی 95C اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر پرفیوم نکالے جاتے ہیں. کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو قوانین جو بنائے جا رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اور پھر وقتاً وقتاً اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے. تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور پاکستان الحمدللہ صحابہ کے چاہنے والوں کا ہے، اہل سنت کا ہے. اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو یا پورا پاکستان ہو، تو یہاں پر کوئی اپنی چلانے کی کوشش نہ کرے کہ یہ خمینی کے چاہنے والوں کا ہے پنڈی اور اسلام آباد، یا خمینی کے نعرے لگیں گے. انشاءاللہ یہاں عظمت صحابہ کے نعرے لگیں گے، یہاں پر شان صدیق اکبر کے نعرے لگیں گے، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کی شجاعت اور ان کی دلیری کے نعرے لگیں گے. تو انشاءاللہ صحابہ کے چاہنے والوں کا ملک ہے، اور پاکستان بنانے والے بھی اہل سنت ہے، اہل سنت نے قربانیاں دی ہیں، علماء کا خون لگا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ اسلام کا قلعہ بنے گا. اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ خمینی کا نعرہ اور خمینی کے افکار یہاں پر ہوں گے، تو انشاءاللہ اہل سنت بیدار ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ اس میں ناکام رہیں گے. اور متفقہ جو ترجمہ قرآن چل رہا ہے انشاءاللہ اس پر بھی پابندی لگے گی، اس پر بھی بینڈ لگے گا. تو اس پر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے. جو شیعہ سنی متفقہ ترجمہ قرآن لے کر آئے ہیں، شیعہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ متفقہ ترجمہ قرآن کیسے لے کر آ گیا؟ ترجمہ قرآن پر متفق کیسے ہو گیا؟ وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں سرے سے، اس کا تو عقیدہ ہے قرآن بدلی کتاب ہے، غلط ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، تو متفقہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے یہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں، ان پر نظر رکھنی ہے. اور اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.